جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی کو اپنا بچہ دینا کیسا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے کسی کا بچہ اپنی گود لے لیتے ہیں اور اس کی ولدیت کی جگہ پر وہ اپنی ولدیت لکھوا لیتے ہیں، بلکہ اس بچے کو فوری طور پر اس کی ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے اور اس کا دودھ بھی اس بچے کو اس عورت سے نہیں پلایا جاتا تاکہ وہ بچہ اس عورت کے ساتھ مانوس نہ ہو جائے۔ تو شرعاً ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک تو ولدیت تبدیل کرنا اللہ رب العزت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ صرف تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تو ولدیت تبدیل کرنا تو بالکل حرام ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ جس بچے کو گود میں لیتے ہیں اس کی ولدیت بھی تبدیل کر لیتے ہیں، جو گود میں لینے والا ہے وہ اس کو اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا اس کو لکھواتا ہے، اور وہ بچہ بھی اس کو اپنا حقیقی باپ ہی سمجھتا ہے، اور کاغذوں کے اندر بھی وہ اس کا حقیقی بیٹا ہی لکھا جاتا ہے، جس سے اس کی ولدیت نسب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، جو شرعاً حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں کئی ایک باتیں موجود ہیں، جس طرح کہ اس بچے کو اس کی ماں کے دودھ سے محروم کر دیا جاتا ہے، ماں کی شفقت جو اس کی حقیقی ماں ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ جنہوں نے گود میں لیا ہے یا تو وہ دونوں کا کسی کا بھی وہ رشتہ دار نہیں ہے، محرم نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا نسب کا، حرمت کا، خون کا رشتہ ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو اس سے پردے کے مسائل، اس طرح کے کئی سارے مسائل بھی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنا کوئی بھتیجا لے لیتا ہے تو وہ اس آدمی کی بیوی کا ظاہری بات ہے خونی طور پر محرم رشتہ دار نہیں ہے، تو جس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے وہ عورت اس کی پرورش کرتی ہے، اور اس کے سطر والی چیزوں کو بھی جیسے جیسے بڑا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا رہتا ہے، وہ دیکھتی رہتی ہے، اس کو دھونا سنبھالنا، اور اس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے وہ والی چیزیں جو عام طور پر کسی اور کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اس طرح وہ پردے شردے کا مسئلہ پھر آگے اس عورت کی آگے بہنیں جو ہیں اس کو اپنی خالائیں سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی خالہ نہیں ہوتی، ان کے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی سارے پردے کے مسائل بھی بنتے ہیں، اور بھی کئی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی مثال یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جس گھر میں پرورش پائی تھی، چھوٹے تھے تو اس عورت کا معاملہ جب تک وہ چھوٹے تھے اس وقت تک تو وہ بچے کے ساتھ محبت والا وہی معاملہ تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا اور انہیں گناہ پر مجبور کرنے کی کوشش کی، اور وہ صرف اور صرف اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام ان کے حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ اگر ان کے حقیقی بیٹے ہوتے تو ظاہری بات ہے حقیقی بیٹے کے ساتھ کبھی بھی کوئی ماں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اصل کے اندر اور متبنہ کے اندر، جس کو منہ بول کے بیٹا بنایا جاتا ہے اس میں اور حقیقی بیٹے میں یہ ایک ظاہری سا فرق ہے۔ تو اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح بچے کو لینا یا کسی کی گود میں دینا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے خود ہی کوئی نیک اولاد اسے عطا کرے۔ تو اس میں کئی ساری باتیں موجود ہیں، بالخصوص اگر اس کی ولدیت تبدیل کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کئی سارے پردے کے مسائل بنتے ہیں، اور دیگر کئی ساری اس میں خرابیاں لازم آتی ہیں۔
تو اس سے اجتناب کرنا واللہ عالم ضروری ہے۔ السلام علیکم۔